حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہم دین پر ثبات قدمی کے حوالے سے ایک عظیم قصہ بیان کریں گے. اس قصہ میں درس ہی درس ہے، سبق ہی سبق ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے، اور وہ ہے جادوگر، راہب اور لڑکے کا قصہ. اس قصہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اجمالی طور پر تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے. حدیث کے راوی حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، کس نے؟ جادوگر نے بادشاہ سے کہا، میں عمر دراز ہو چکا ہوں، میرے پاس ایک سمجھدار لڑکے کو بھیج دیجئے تاکہ اسے میں اپنا علم سکھا دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں اور آپ سے علم کا یہ سلسلہ کٹ جائے اور اسے کوئی سکھانے والا نہ رہے. چنانچہ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا تاکہ اسے جادو سکھا دے. جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا. راہب اپنے گرجا گھر میں عبادت میں لگا رہتا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا. لڑکا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے پاس جا کر کے اس کی باتیں سنی تو اسے اس کی بات بہت پسند آئی. لڑکے نے راہب سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا. لڑکا راہب کے پاس کچھ دیر تک بیٹھنے لگا اور یہ اس کا معمول بن گیا. راہب کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے جب تاخیر ہو جاتی، لیٹ ہو جاتا، تو جادوگر اسے مارتا تھا کہ تم نے تاخیر کیوں کی. لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی. تب راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے ڈر ہو تو کہنا کہ میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا. ایسا ہی چلتا رہا. ایک دن اس نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کے آمد و رفت کو روک رکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ جانور شیر تھا. اس نے اپنے من میں اس دن کہا کہ آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھ کو پسند ہے جادوگر کے طریقہ سے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ چلے پھریں. پھر اس نے اس پتھر سے جانور کو دے مارا. چنانچہ اس پتھر سے جانور مر گیا اور لوگ چلنے پھرنے لگ گئے. لڑکا راہب کے پاس آیا اور معاملے سے اس کو آگاہ کیا. راہب نے بات سننے کے بعد کہا، اے بنی انت اليوم افضل منی، بیٹا آج تم مجھ سے افضل ہو گئے. تیرا رتبہ یہاں تک پہنچ گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. تجھے عنقریب آزمایا جائے گا.
اگر تجھے آزمایا جائے تو میرا نام مت بتانا۔ اس لڑکے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا تھا اور ہر بیماری کا علاج کرتا تھا۔ جب بادشاہ کے ایک وزیر اور حاشیہ نشین کو، مصاحب کو اس کی خبر ہوئی تو چونکہ وہ اندھا ہو گیا تھا اس لیے وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ سب تیرا ہے اگر تو مجھ کو اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا تو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور وہ تجھے ٹھیک کر دے۔ بادشاہ کا مصاحب یعنی وزیر اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعی ٹھیک کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ پہلے بیٹھا کرتا تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کر دی؟ وزیر نے کہا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا کون مالک ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اوپر والا اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا، مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنے لگا اور بڑے بڑے کام کرتا پھر رہا ہے۔ وہ بولا، میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ہی اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کا نام بتا دیا جس کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا۔ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ وہ نہ مانا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کے بیچ مانگ پر رکھا اور اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ پھر بادشاہ کے وزیر یعنی مصاحب کو بھی بلایا گیا، اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ وہ بھی نہ مانا، چنانچہ اس کی بھی بیچ مانگ پر آرا رکھا گیا اور اسے چیر ڈالا گیا یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر کے گر پڑا۔ پھر لڑکے کو بلایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا، پھر جا۔ وہ بھی نہ مانا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے چند آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ۔ پھر جب چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے اسی چوٹی سے نیچے دھکیل دو۔ وہ اس لڑکے کو لے کر کے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ وہاں پر لڑکے نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، الہی تو جس طرح چاہے مجھے ان کے شر سے، ان کی برائی سے بچا لے۔ چنانچہ پہاڑ ہلا اور لڑکے کے علاوہ سب پہاڑ سے گر پڑے اور مر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس لوٹ کر کے آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے ساتھی کدھر گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے چند آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو لے کر کے جاؤ، ایک کشتی پر سوار کرو اور بیچ دریا میں لے جاؤ۔ اگر اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اسی دریا میں دھکیل دو۔ چنانچہ بادشاہ کے لوگ اس کو لے کر کے گئے۔ وہاں بھی لڑکے نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، الہی تو مجھ کو جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ کشتی الٹ گئی اور لڑکے کے ساتھی سب کے سب ڈوب گئے۔ لڑکا زندہ اور سلامت بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھی کدھر گئے؟
وہ بولا اللہ رب العالمین نے ان سے مجھے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اب لڑکا بادشاہ سے خود کہہ رہا ہے، تم مجھ کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک کہ جو میں بتلاؤں وہ نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور ایک لکڑی پر مجھ کو سولی پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور کمان کے اندر رکھو، پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا مالک ہے میں یہ تیر مارتا ہوں۔ پھر تیر مارو، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک لکڑی پر لٹکایا، پھر اسی کے ترکش سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر کے کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر مار دیا۔ تیر لڑکے کے کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو برجستہ کہہ اٹھے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا جس چیز کا تمہیں ڈر تھا وہی ہوا، یعنی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا سڑک کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں، چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکائی گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اس کو اس خندق میں ڈال دیا جائے، یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں خود کود پڑیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس طریقے سے لوگوں کو خندق میں ڈال دیا گیا۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے جھجک محسوس کرنے لگی، یعنی پیچھے ہٹی۔ تب بچے نے کہا یا اماں اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کر، تو حق پر ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس قصہ کے اسباق پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ میں ایک ظالم بادشاہ کا رویہ بیان کیا ہے جو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے جادوگر کا سہارا لیتا تھا، جادو کا فریب دکھا کر لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اور ہر زمانہ میں ایسے حکمراں ہوتے ہیں جو لوگوں پر اپنی دھاک بیٹھانے کے لیے جادوگروں کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر جادوگر بڑھاپے کی عمر میں بادشاہ سے گزارش کرتا ہے کہ اسے ذہین لڑکا دیا جائے تاکہ اسے جادو سکھا دے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، جادوگر کو جادو سکھانے سے آخر کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ کچھ نہیں، لیکن چونکہ باطل کے پجاری بھی چاہتے ہیں کہ ان کا باطل زندہ رہے، اس لیے وہ جادو سکھا رہا تھا، اور جادو سکھانے کے لیے چھوٹے اور ذہین بچے کا انتخاب کیا، کیونکہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے، اس کا ذہن بالکل صاف ستھرا اور شفاف ہوتا ہے، اس کو جو سمجھایا جائے سمجھ جائے گا، جو سکھایا جائے سیکھ لے گا۔ اسی لیے آج عیسائی مشینریاں بچوں کو ٹارگٹ بناتی ہیں کہ بچپن میں بچہ جو باتیں سیکھتا ہے وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے بچپن کو برباد نہ ہونے دیں، انہیں قرآن سکھائیں، اللہ کا دین سکھائیں، ان میں دینی رجحان پیدا کریں، ان کے دل میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی محبت پیدا کریں۔ پھر اس قصہ کا ہیرو ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے جسے جادو سیکھنے کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اللہ کی عجیب قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت میسر کر دی اور کفر کے راستہ سے توحید کے راستہ پر چلنے لگا۔ جادو سیکھنے جا رہا تھا لیکن توحید کا سبق سیکھ لیا۔ اس قصے سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دینی مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے کی گنجائش پائی جاتی ہے جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ جب جادوگر راہب کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے بچے کی پٹائی کرتا تو بچے نے راہب کے پاس حاضری نہیں چھوڑی، البتہ راہب سے اس کا حل پوچھا تو راہب نے بچنے کی یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر تاخیر ہونے کی وجہ سے تجھے مارتا ہے تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے تاخیر ہونے کی وجہ سے تجھے ماریں تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ جھوٹ نہیں؟ آخر راہب نے بچے کو جھوٹ بولنا کیوں سکھایا؟ ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو علی الاطلاق حرام نہیں ٹھہرایا، بعض جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ٹھہرایا ہے جبکہ اس میں مصلحت پائی جائے، جیسے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بیوی کے ساتھ خاص حالات میں جھوٹ بولنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ یہاں بھی دین کی مصلحت اس بات کی مانگ کر رہی تھی کہ بچہ جھوٹ بولے، ورنہ اس کے لیے دین سیکھنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ راہب کے پاس کچھ وقت بتاتا ہے تو اس سے دین سیکھنا ممکن نہیں ہوتا اور فوراً اس کو کیچ کر لیا جاتا، پکڑ لیا جاتا۔ لہذا دین کی مصلحت اور شر سے بچنے کی خاطر جھوٹ بولا گیا جو اس خاص حالت میں اس کے لیے جائز تھا۔ اس قصے سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اولیاء کے کرامات برحق ہیں، کیونکہ قصہ میں لڑکے نے ایک پتھر مارا جس سے بڑا جانور مر گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹا پتھر بہت بڑے جانور کو مار گرائے، لیکن اللہ رب العالمین نے عادت کے خلاف بچے کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر فرمائی، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات پر ایمان لایا جائے، اولیاء کے کرامات برحق ہیں۔ لیکن آج اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء میں تمیز نہیں کر پا رہی۔ اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے جادوگروں، کاہنوں، شعبدہ بازوں، بدعتیوں اور گمراہ لوگوں کو یہ قوم ولی سمجھ بیٹھتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ولی وہ ہے جو موحد ہو، جو نیک، پارسا اور صالح ہو، سنت کا رسیہ ہو، بدعت سے کوسوں دور ہو۔ اگر ایسے اللہ والے کے ہاتھ پر بغیر اس کی چاہت کے کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہیں گے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اللہ کے اولیاء کے ہاتھ پر اگر کرامت بھی ظاہر ہو تو نفع و نقصان کے مالک نہیں ٹھہرتے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں بنتے۔ اس قصے سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ خوبی کا خوش دلی سے اعتراف کرنا چاہیے۔ چنانچہ کرامت کے ظاہر ہونے کے بعد لڑکے کو اس کے استاد راہب نے کہا تھا، یا بنیا انت الیوم افضل منی، بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو۔
یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کی ہمت افزائی کر رہا ہے، وہ جلن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ تواضع اختیار کرتا ہے، اس کی خوبی کا اعتراف کرتا ہے۔ عام طور پر ایسی جگہ پر شیطانی وسوسہ راہ پانے لگتا ہے کہ میرے ہی پاس سیکھا اور اس کی مقبولیت اتنی ساری بڑھ گئی۔ یہ نہایت گھٹیا سوچ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتے، محض اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری جگہ پر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میری جگہ چھین لے۔ یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خوبی کا خوش دلی سے اعتراف کرنا چاہیے۔ اس قصے سے پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح پر دھیان دینا چاہیے۔ لڑکا جب لوگوں کا علاج کرنے لگا تو بادشاہ کا وزیر بہت سارا تحفہ اور گفٹ لے کر لڑکے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے تحفے اور گفٹ تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے۔ لڑکا تحفے کو بالکل خاطر میں نہیں لایا اور اس بادشاہ کے وزیر کے عقیدے کی فاش غلطی کی اصلاح کرنے لگا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کر دوں گا اور تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ گویا یہاں عقیدہ کی تصحیح کی اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ مصاحب اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ آج بھی جہالت کی وجہ سے لوگ انسانی ہستیوں سے شفا کی امید باندھتے ہیں اور مختلف درباروں کی خاک چھانتے ہیں، حالانکہ شفا صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الشعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقیدے کی فاش غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم زبان تک نہیں کھولتے اور ان کے سدھار کی طرف دھیان نہیں دیتے، ان کی باتیں سن کر کے ہم رہ جاتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو ہاتھ میں دھاگے باندھے ہوتے ہیں، چھلے باندھے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں ٹوکتے، انہیں نہیں سمجھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ کا مسئلہ ہم نے اسے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ محترم ناظرین، اس قصے سے ہمیں چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب دین میں آزمائش ہو تو ایمان والوں کو صبر کرنا چاہیے، فتنوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور دین سے سرم و انحراف نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے اس قصے میں دیکھا کہ ایمان والوں نے جان دے دی لیکن اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے ایمان اور عقیدے کو نہیں بیچا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے سورہ البروج میں فرمایا ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندقوں والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی وہ گڈھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڈھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی تھی؟ کیا جرم تھا ان ایمان والوں کا؟ جی ہاں، جرم یہی تھا کہ وہ رب واحد پر ایمان لے آئے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کو
کسی گناہ کا بدلہ نہیں دے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔